ناظرین، آج اس پروگرام کے اندر ہم نے نماز جنازہ کا مسنون طریقہ جو ہے وہ میں عرض کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ابتدائی فقہی مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے اس میں نماز جنازہ کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو نماز جنازہ ہے نا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر بستی کے اندر چند لوگ ادا کر لیں، 2 یا 3 لوگ ادا کر لیں تو تمام لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے بھی نماز جنازہ ادا نہیں کیا، ادا نہیں کیا اور نماز جنازہ کی جہاں تک اطلاع پہنچی وہاں تک تمام کے تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح ناظرین، نماز جنازہ کے اندر جو ہے 2 رکن ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلا رکن یہ ہے کہ 4 بار اللہ اکبر کہنا اور 2 بار دوسرا جو ہے قیام کرنا، اور 3 سنتیں یہ ہیں: نمبر 1 ثنا پڑھنا، نمبر 2 درود پاک پڑھنا، نمبر 3 میت کے لیے دعا کرنا۔ ناظرین، یہ تھے نماز جنازہ کے اندر رکن اور سنتیں۔ اب جب نماز جنازہ پڑھنی ہے، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت کس طرح کرنی ہے؟ نیت آپ سماعت فرما لو کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا اللہ تعالی واسطے، درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واسطے، دعائیں اس حاضر میت واسطے، منہ قبلہ شریف کی طرف۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے۔ تو ہاتھوں کو باندھنا کس طرح ہے؟ ہاتھوں کو اس طرح باندھنا ہے کہ دائیں ہاتھ کے جو انگوٹھا ہے اور چنگلی ہے نا، اس سے بائیں ہاتھ کی اس کلائی کو پکڑ لینا ہے اور 3 انگلیوں کو یہاں سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد ناف کے نیچے آپ نے باندھ لینا ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ نماز جنازہ کے اندر جو ثنا پڑھنی ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے: وجل ثناؤک۔ اسی طرح آپ نے جب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے اللہم اغفر لحینا، یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے یہ بالغ مرد عورت کی دعا ہے۔ جب بالغ مرد عورت کا نماز جنازہ ہو تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ اگر کسی نابالغ بچے کا ہو، نابالغ لڑکی کا ہو، اس کی علیحدہ دعا ہے۔ ناظرین، اسی طرح جب آپ نے دعا مکمل کر لینی ہے، اس کے بعد بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جو چوتھی تکبیر کے بعد بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، جب سلام پھیرنے کی باری آتی ہے تو دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، دائیں بازو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو بایاں بازو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ آپ نے جب چوتھی تکبیر کے بعد چوتھی تکبیر کہنی ہے، اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دائیں طرف اور بائیں طرف جو ہے سلام پھیرنا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کا جو مسنون طریقہ تھا وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب چند مسائل اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے جب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو جوتے ہیں یہ پاؤں کے نیچے نہیں ہونے چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں انہیں آگے رکھنا چاہیے، بعض کہتے ہیں پاؤں کے درمیان میں، بعض کہتے ہیں پیچھے ہونے چاہیے۔ ناظرین، مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کے جو ہے جوتے پاک صاف ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو ہے نیچے جگہ بھی پاک ہے، تو پھر آپ پہن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیچے
جگہ پر آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو اور آپ کے جوتے بھی پاک ہوں، تو پھر آپ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر نیچے جگہ پاک نہیں ہے، آپ کے جوتے پاک ہیں، تو پھر آپ جوتوں کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، بہتر تو یہ ہے کہ جب آپ جو ہے نماز جنازہ کے لیے جائیں تو آپ اپنی جوتوں کو جو ہے سائڈ پہ رکھ دیں، تو آپ جگہ پاک ہے تو آپ جو ہے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی رومال وغیرہ ہے تو وہ آپ نیچے بچھا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین، اسی طرح جب ہم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ جو جنازے کو کندھا دیتا ہے، اللہ پاک کی ذات اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور کندھا دینے کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ جب انسان کندھا جب دینا ہے تو دائیں سرہانے سے آپ نے جو ہے شروع ہونا ہے، تو 10 قدم چلنے ہیں۔ 10 قدم چلنے کے بعد پھر آپ نے دائیں پیچھے پانتی کی طرف آ جانا ہے۔ پانتی کی طرف جب آپ آئیں گے تو اسی طرح آپ نے 10 قدم چلنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بائیں سرہانے کی طرف آ جانا ہے اور 10 قدم چلنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بائیں جو ہے پانتی کی طرف آ جانا ہے، تو 10 قدم آپ نے چلنے ہیں۔ اس طرح آپ نے 40 قدم چلنے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، جس نے جنازے کے درمیان جو ہے جنازے کو کندھا دیا اور 40 قدم چلا تو اللہ پاک کی ذات اس کی بخشش فرما دیتا ہے، کامل مستقل بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، جنازے کو کندھا دینے کا بھی میں نے آپ کو ثواب بھی عرض کر دیا، اور کندھا دینے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ اور بعد میں جو ہے ایک اور میں چھوٹی سی عرض کروں گا کہ جو صفیں بناتے ہیں، آپ صفیں جب بنانی ہے تو صفیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے 3 صفیں بنائی تو 3 صفیں بنائی۔ 3 صفوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا جنازہ آپ نے پڑھا 3 صفیں بنا کر اللہ پاک کی ذات اس کی بھی کامل بخشش فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ 7 لوگ ہیں، مثال کے طور پر 7 لوگ ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ جو 3 آگے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد 2 اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح 3 اور 2 جو ہے 5 ہو گئے، اور 1 اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، 1 امام بن جائے۔ اس طرح جو ہے آپ کی جو ہے 3 لائنیں کور ہو جائیں گی۔ اگر لوگ زیادہ ہیں، جو ہے عوام زیادہ ہے، تو پھر آپ نے 5 7 اس طرح 9 11 تاک جو ہے یہ آپ نے صفیں بنانی ہے۔ جفت آپ نے یہ صفیں نہیں بنانی۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ نے جو ہے نماز جنازہ پڑھنا ہے، نماز جنازہ کے لیے جو ہے آپ نے یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ جو بستی میں سے چند لوگ پڑھ لیں تو تمام بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ پر لیکن ناظرین، جو ہے نماز جو ہے 5 وقت کی یہ فرض ہے، یہ ہم ادا نہیں کرتے، ہمیں یہ بھی ادا کرنی چاہیے۔ جو فرض ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پر فرض کی ہے نمازیں، وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ناظرین،